वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पाकिस्तान में दो चीज़ें हमेशा मुतनाज़ा रहती हैं, एक तो अदालती फ़ैसले और दूसरा इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली फ़रवरी 2024 के इलेक्शंस की बात करें तो वो इस लिहाज से मुनफरिद थे कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों ही कह रहे थे कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हैं। JUIF और PTI पहली दफ़ा सेम पेज पे नज़र आए। स्टोलन मैंडेट का शोर बुलंद हुआ और नई बनने वाली हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहा गया, नाजायज़ गवर्नमेंट कहा गया और भी बहुत सारे अलकाबात से नवाजा गया। इन अदर वर्ड्स, मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के अलावा तकरीबन सब ने इन इलेक्शंस के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे 26वीं आईनी तरमीम की हवा चली। यूँ महसूस हुआ जैसे IMF से बेल आउट पैकेज के अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता तो वो 26वीं तरमीम है। हुकूमत और इत्तेहादी तो उसको लाने वाले थे ही, लेकिन फॉर्म 47 और नाजायज़ हुकूमत कहने वाले मौलाना ने भी इसमें मरकज़ी किरदार अदा किया। 8 सीटों वाले फजलुर रहमान ने 80 सीटों वाली PTI और गवर्नमेंट सबको पीछे छोड़ दिया और इस तरमीम को लीड किया और यूँ ये तरमीम पास हो गई। अभी तक हुकूमत, उसके इत्तेहादी सब मिलके मौलाना को इसकी मुबारकबादें ही दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो ने ये तो कह दिया कि अगर मैं पाकिस्तान की सियासत में अपने वालिद के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजलुर रहमान हैं। तो वो शायद ये नहीं जानते कि मौलाना अगले दिन क्या करने वाले हैं। अगर ये मान लिया जाए कि मौलाना ने ये सब कुछ पार्लियामेंट, आइन, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए किया तो फिर एक दफ़ा फिर रिकन्सिलिएशन से यू टर्न क्यों ले रहे हैं? मेरा इशारा है एक दफ़ा फिर उनका गवर्नमेंट को नाजायज़ कहना और नए इलेक्शन का मुतालबा करने की तरफ। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि सीनियर पॉलिटिशियंस सुबह को कुछ कहें, शाम को कुछ कहें, 30-30, 40-40 साल की अपनी सियासी ज़िंदगी में बारहा यू टर्न्स लें और फिर उस पर अकाउंटेबल भी ना ठहरें। लेकिन अवाम अब काफ़ी बाशऊर हो चुके हैं। वो ये जानते हैं कि तकरीबन हर नए बयान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी या डील ज़रूर छुपी होती है जिसका पता कई दफ़ा हमें सालों बाद चलता है और कई दफ़ा तो पता ही नहीं चलता। बहरहाल इस वक्त JUIF ने एक दफ़ा फिर दोबारा से इलेक्शंस कराने का मुतालबा क्यों किया है? अब वो सियासत को कौन सा रुख देने जा रहे हैं? 27वीं तरमीम की बात क्यों हो रही है? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जिनका ताल्लुक़ है JUIF से। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो रोल आपने, आपकी जमात ने, मौलाना ने 8 सीटों के बावजूद प्ले किया गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादियों के बीच में और PTI के बीच में, अपोजिशन के बीच में, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और खुदा करके ये 26वीं तरमीम का मामला अपने अंजाम को पहुंचा है। लेकिन अब एकदम से दोबारा से आप लोगों की जो टोन है या जो मौलाना बात कर रहे हैं कि अगर 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई तो वो हम नहीं लाने देंगे, और एक दफ़ा फिर PTI ये तासुर दे रही है कि शायद एक दफ़ा फिर कोई जॉइंट ऑपोजिशन और कोई दोबारा सड़कों पे आने की बातचीत होगी, तो ये एकदम से चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है? देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले तो इस बात को आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि ये जो सड़कों पे आ रहे हैं की बात जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं आपने कहाँ से सुनी है। कोई अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि हम सड़कों पे आ रहे हैं और PTI के साथ कोई ऐसा इशू था। वो तो हम अपने तौर पे वो करेंगे। अभी तक कोई ऐसी बात डिसाइड नहीं हुई है कि सड़कों पे किसी और पार्टी के साथ मिलके जाया जाए या सड़कों पे इवन आने का भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, इसमें सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ये अपना कोई अमन मार्च के हवाले से जो है ना, वो एक हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ से, तो इंशाल्लाह ताला उसमें निकलेंगे। मगर वो JUI का अपना प्रोग्राम है और तकरीबन तमाम अजला में मौलाना काफिले को लीड करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह बलूचिस्तान में भी कुछ जहन में है, प्लान हो रहा है। आज शायद कोई डिसीजन होना था, वहाँ की जो पार्टीज हैं उनका इजलास था, उसमें भी कोई क्योंकि वहाँ पे भी बदअमनी है तो उसमें अमन के हवाले से मामला लेके सूबाई जो हमारी जमात है वो निकलना चाहती है। अब बात आ रही है 27वें अमेंडमेंट्स के हवाले से कि क्यों हम इतना जना उसमें, तो जो ये जो 26वीं अमेंडमेंट थी
اس کو جو ہے جو ایکچوئل ڈرافٹ تھا، جو اوریجنل ڈرافٹ تھا، تو اس میں سے جتنی بیٹرنس تھی وہ ہم نے نکال دی تھی. تو پھر بعد میں مسئلہ اس حد تک آئے کہ چلیں جن پہ آپ ایگری کرتے ہیں یا جن پہ باقی کوئی ساتھی ایگری کرتے ہیں وہاں تک لے آئیں. تو یہاں تک جب بات آ گئی تو پھر یہ بات تو ختم ہو گئی. ہم نے ووٹ کیا ہے بالکل، کچھ باتیں اپنی بھی منوائی ہیں، کچھ ہماری امینڈمنٹس تھیں اس پہ بھی انہوں نے ووٹ کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر اب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ایک بات آ رہی ہے کہ جی ہم 27th امینڈمنٹ لائیں گے. 27th امینڈمنٹ میں وہ باتیں ہیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرسٹ مسودے سے آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے نکلوائی ہیں، جو نکلوائی ہیں، اور جس کے اوپر جو ڈسپیوٹ تھا وہ بہت زیادہ، جو جس پہ ڈسپیوٹ تھا اس کو جو ہے نا وہ اب 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے شاید جو ہے گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے، تو وہ ہم اس کو جو ہے وہ اپوز کریں گے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں. کچھ روشنی ڈالیں گے ڈیٹیل میں کہ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اس میں دیکھیے وہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے تھا. آرٹیکل 8 میں جو ہے نا اس میں کوئی تھوڑا سا جو یہ فنڈامنٹل رائٹس میں کورٹ کا اختیار ہے اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹس کا جو اختیار ہے اس کو جو ہے نا اس کا جو آسٹر کلاس ہے اس کو ٹائٹ کر رہے تھے. آرٹیکل 51 میں تھا، آرٹیکل 106 میں تھا، 63 میں تھا، آرٹیکل 200 میں تھا. بہت ساری چیزیں تھی تو وہ جو نکلوائی گئی ہیں، تو وہ جو نکلوائی گئی ہیں تو اس کو پھر کسی اور دفعہ لانا اور کسی اور طرح سے لانا، میرا خیال ہے کہ یہ پھر زیادتی ہوگی. کیونکہ بات ختم ہو گئی تھی کہ جی چلیں ایک چیز جو ہے نا وہ آ گئی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا کہہ رہے تھے، ہم نے کانسٹیٹیوشن بینچز پہ ایگری کر لیا. چلے اس کو لے کے چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ بینچز جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ویسے آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے بینچز کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے ضرورت نہیں تھی، یہ انٹرنلی بھی جو ہے نا یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا. جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے کیا، یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو کہا جا سکتا تھا کہ جی اس طرح سے آپ کوئی ایک سینئر بینچ جو ہے نا اس کے لیے مقرر کر دیجئے، یا اس طرح سے کر لیجئے انٹرنلی آپ جو ہے نا رولز کو امینڈ کر لیجئے اور صوبوں کو نمائندگی دے دیجئے. یہ ممکن تھا. مگر بہرحال جو ہے نا باقی پارٹیاں یہ سمجھ رہی تھی ممکن ہے کہ ہمارا جو ہے اس میں پوائنٹ آف ویو درست نہ ہو، مگر باقی پارٹیاں یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں اس میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے چلیے یہ پروٹیکشن ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے. اب اس کا جو ہے نا وہ زمین پہ جو ہے نا وہ اس پہ عمل درآمد دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اس اصل چیز تو یہی ہے کہ لوگوں تک فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، کیونکہ ابھی تک کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ یہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جوڈیشری اسپیسیفک ہوتی ہے وہ اشرافیہ اپنے لیے ہی کرتی ہے. بہرحال لیٹس سی. چند سیٹوں کے باوجود آپ نے جس طرح لیڈ کیا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اتنی ڈویسونیس ہے پالیٹکس میں، اس میں مستقبل میں بھی آپ لوگ کوئی رول پلے کریں گے؟ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کو بہرحال بینچز پہ بٹھا تو دیا، ایک ٹیبل پہ بٹھا تو دیا، اب اس کی ضرورت رہے گی بیکاز اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، مزید ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، گورننس بہتر ہونی ہے، اس کے لیے جو بیئر منیمم چیز ہے وہ ہے ایک ایسا ٹیمپریچر پولیٹیکل جو بڑا ماڈریٹ ہو. آپ لوگ کچھ اس طرح کی آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا سفر ایک طے کیا ہے، یہاں تک آئے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے اگر وہ دوبارہ اگریسو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو؟ دیکھیے اس وقت بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کسی جماعت کے ایک تو ان کے بالکل الائی ہے نا، جیسے سنی اتحاد کونسل وغیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری جماعت سے کوئی اچھے تعلقات ہیں تو وہ جے یو آئی ہے. اور اسی طرح گورنمنٹ بھی جو ہے نا اپنے الائز کے علاوہ اگر کسی سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی شاید جے یو آئی ہے. تو اس صورت میں ہم پل کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں جو ہے نا ڈسٹربنس مزید بڑھے. اس وقت 2 صوبوں میں آپ کے حالات جو ہے وہ بالکل غیر مناسب ہوئے ہوئے امن امان کے حوالے سے اور باقی کئی حوالوں سے بھی. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا نقصان تو چلے کم ہوتا ہے مگر پاکستان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پاکستان کے نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے وہ پارٹیز کو اگر ہم قریب لا سکے تو یقیناً یہ کوشش کریں گے. اب بھی مطلب جتنا ہم نے ان کو آپس میں بٹھا سکتے تھے یا جتنی بٹرنس جو ہے نا معاملات کی کم کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. کہاں تک کامیاب ہوئے یہ تاریخ فیصلہ کر لے گی، دوسرے دوست فیصلہ کر لیں گے، مگر بہرحال آگے بھی
जारी रहेगी। Yes, it is yet to be seen. लेकिन आपने अमन और अमान का खुद ही जिक्र किया और आपने शुरू में ये भी कहा कि जो वहाँ पे अंदरूनी मामलात हैं एपी के, उसमें आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है। टेररिज्म एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम बन गया है, रोज़ाना की बुनियादों पर कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। रिपोर्ट्स मुख्तलिफ कहती हैं कि 2024 के फर्स्ट हाफ में जितना टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ। तो ये बड़ा अलार्मिंग है एंड वी एक्चुअली बिलीव कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात जो है उसका एक पॉलिटिकल वेट है व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें भी आप लोग कोई नेगोशिएशंस में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, जो उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उसमें पहले भी मौलाना एक्टिव हुए हैं और अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू करेगी? देखिए, मौलाना पहले भी एक्टिव हुए थे, अफगानिस्तान गए भी थे, बातचीत भी हुई थी और फिर यहाँ पे भी न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि रियासत को भी बता दिया था कि क्या बातें हुई हैं और क्या मामला किस तरह से हैं। अगर कोई किसी से काम न लेना चाहे, किसी को कोई इंगेज ना करना चाहे इस तरह से, तो फिर ये उसकी अपनी मर्जी हुआ करती है। मौलाना ने अपना फर्ज पहले भी अदा किया था अफगानिस्तान के हवाले से या इंटरनल जो इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश, उस हवाले से। अब फिर हम तो मौलाना साहब जो है ना, मेरा ख्याल है इनकार नहीं करेंगे, हमारी खिदमत हाजिर होंगी। अगर दूसरों को, दोस्तों को अगर ये रिक्वायर्ड होगा तो यकीनन उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं चाहिए होगा तो फिर हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि जितना जो है ना अमन सूबे में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और सूबा बलूचिस्तान में वापस रिस्टोर हो सके, कोई लोग जो है वो एक पेज पे आ सके। मगर इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियों में तब्दीली करनी पड़ेगी। इन पॉलिसियों के साथ जो है ना वो मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि इन पॉलिसीज़ के साथ मामला दुरुस्त नहीं होंगे, तो पीटीआई का भी एक डिफरेंट स्टैंड है व्हेन इट कम्स टू केपी सिक्योरिटी इश्यूज, और उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती है। और अब तो जो पॉलिसी है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है जो 2022 में थी कि नेगोशिएशंस बिल्कुल नहीं की जाएंगी किसी भी कलअदम तंजीम के साथ। तो उस पे आप लोगों का क्या स्टांस है? देखिए, अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे तो शायद बात को, मामलात को सेटल नहीं कर पाएंगे। आप मुमकिन है कि आपके पास क्योंकि वेल इक्विप्ड होती है कोई भी आर्मी या फोर्सेस होती हैं, आप 4 लोग मारेंगे, जवाब में वो 2 लोग मार देंगे। मगर दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं वो अपने बच्चे हैं, अपने लोग हैं। तो इसका कोई रास्ता ऐसा परमानेंट हल निकालना पड़ेगा जिसके बाद जो है ना लोग जो है कोई बेहतर समत में जो है सफर कर सकें, अमन के साथ जिंदगी गुजार सकें, खैर के साथ जो है मामला आगे चल सके। तो बातचीत जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको शुरू करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आपने निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और उनकी बातों से यूँ महसूस होता है कि 27वीं तरमीम में गवर्नमेंट एक दफ़ा शायद उन चीज़ों को मनवाने की कोशिश करेगी जो 26वीं तरमीम के मुसव्वदे से मौलाना ने निकलवाई थी। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि जिन आर्टिकल्स का सेनेटर जिक्र कर रहे थे वो आर्टिकल्स सारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं। बहरहाल इस पे मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और कुछ खबर लेते हैं पीटीआई की। 26वीं तरमीम से लेके अब तक एक चीज़ जो बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई है वो है पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात। 2-2.5 साल से पीटीआई की सियासत इतनी अग्रेसिव है और इतनी वन डायरेक्शनल है कि अब उसमें डिविसिवनेस देखना काफ़ी अजीब सा एक मुइम्मा बन गया है। पीटीआई में आजकल क्या कुछ हो रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अगर आज के होने वाले सियासी कमेटी के इजलास में ही नज़र डालें तो बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। मे बी रीज़न ये है कि जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं वो करंट लीडरशिप पे बहुत अटैक्स कर रहे हैं, इसलिए उनको इनवाइट ही नहीं किया गया। इसी तरह शेर अफजल मरवत कुछ और कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का कुछ और स्टैंस है। इस सब में ये समझना मुश्किल हो गया है कि बानी पीटीआई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है।
ہر پارٹی میں گروپس ہوتے ہیں، ڈویژنز ہوتی ہیں، مگر جن حالات سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس میں یہ سب کچھ خود ان کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دیجئے کہ جو کلیم فیصل چودھری کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو لے کے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بقول ان سے 3 ہفتے سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور جو ہم وٹنس کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مستقل قیادت جا کے مل رہی ہے ان کا رابطہ ہے بانی پی ٹی آئی سے۔ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ یہ اتنے متضاد بیانات کیوں ہیں؟ کا نابودو یا کا نسائن، دیکھیں مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہ 4 تاریخ سے لے کے اور ابھی تک یہ اس میں خیال میں 25-26 تک کوئی پاکستان تحریک انصاف کی سوائے ایک دفعہ کے جو اسپیشل وہ کیا گیا تھا ود ریسپیکٹ ٹو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے، اور وہ بھی جو 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی اس کو کم کر کے 45 منٹ کی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو اور نہ ہی فیملی ممبرز کو الاؤڈ تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں۔ اوکے، اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی کل سے پتہ چلے گا، سننے میں آیا ہے کہ ابھی وہ اجازت انہوں نے واپس بحال کر دی ہے، لیکن جو آج مجھے پتہ چل رہا تھا کہ آج بھی اجازت یا کل جو گزر گئی ہے اس میں بھی لوگ وہاں کھڑے رہے، ان کو اجازت نہیں ملی۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ ان دا مین وائل مجھے یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت، ان کو یہ کچھ عرصہ، یہ یاد رکھیے وہ کہتے کہ کچھ عرصہ بجلی نہیں تھی، اور جو جیل کے حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کھانا باہر سے لایا گیا تھا۔ کھانا کیوں باہر سے لایا گیا تھا؟ اور یہ یاد رکھے جیل کے اندر ایک عمران خان نہیں ہے، جیل کے اندر کوئی 5-1 ہزار قیدی ہیں، کیا سارے کھانا باہر سے لایا گیا تھا؟ تو جو وہ بتا رہے ہیں it does not add to it۔ اچھا، on top of that عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی، مطلب ان کو وامٹنگ بھی ہوئی تھی، ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی۔ یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں ابھی ریسنٹلی جو ان کے کمرے کی بجلی، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ بجلی بند کر دی گئی تھی یا اس لحاظ سے کر دی گئی تھی، تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے کھانا جو ہے وہ باہر سے لایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ بجلی نہیں تھی، جو حکام ہے وہ کہتے ہیں بجلی نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم کھانا باہر سے لے کر آئے تھے۔ تو اگر بجلی نہیں تھی تو کھانا تو عام طور پہ گیس پہ اس طرح کی جگہ پہ ہوتا ہے، بجلی پہ ہوتا ہے، اور اگر بجلی پہ پکا رہے تو باقی کے 5,000 قیدی کیوں ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے عمران خان نے خود کہا تھا کہ وہ سوائے، دیکھیں عمران خان کی ایک عادت ہے کہ وہ جو یہ برائلر کی ککڑی ہے نا، وہ بوائرل کی ککڑی نہیں کھاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جو دیسی ککڑ ہوتا ہے یا وہ دیسی مرغی ہوتی ہے اس کے وہ کھاتے ہیں، اور یا پھر وہ مٹن اینڈ بیف کھا لیتے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ دال روٹی وغیرہ، چاول وغیرہ ہے، وہ جو بھی ان کے وہاں پہ لنگر میں پکتا ہے وہ وہی کھاتے ہیں، ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کبھی پرابلم تھی۔ ایک برائلر کی جو ککڑی ہوتی ہے سم ہاؤ ان کو یہ ککڑی سے جو ہے نا ان کو ذرا پرابلم تھی، تو اس کے علاوہ باقی سارا وہ کرتے تھے۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب جیل کے وہ لوگ ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کھانا باہر سے لے کر آتے تھے، کیونکہ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ وامٹنگ بھی انہوں نے کی تھی اس دوران۔ اچھا، ایز آف ناؤ جو لیٹسٹ ہمیں پتہ چلا تھا اس میں ان کے ذاتی جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل، ان کو بھی اس بورڈ میں شامل کر دیا گیا ہے جو ان کا چیک اپ کرے گا۔ بہرحال آئی ایم ناٹ اپڈیٹڈ آن دیٹ کہ اس کی کیا رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس وقت بہت کنفیوژن ہے بیکاز ٹو مینی پیپل آر ٹاکنگ آن بہاف آف پی ٹی آئی۔ فیصل چودھری ہیں، فواد چودھری ہیں، پھر اظہر مشوانی بھی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، زلفی بخاری بھی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، پھر یہاں کی لوکل پاکستان میں جو موجود ہے وہ لیڈرشپ بھی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی جب کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً کئی گروپس ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت فوکل پرسن کون ہے؟ کس کی بات سب سے زیادہ مستند ہے when it comes to PTI's version on different things؟
देखिए वेरी सिंपल सी बात है, इमरान खान ने जिसको कहा है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अनटिल प्रूफ अदरवाइज उसकी जो भी अहकामात उसकी तरफ से आएंगे वो माने जाएंगे। मैं भी अपनी तरफ से ट्वीट कर सकता हूं, कोई भी अपनी तरफ से ट्वीट कर सकता है, दैट मींस इट इज माय ओपिनियन। मैं अगर फर्ज करें मैं बैरिस्टर गौहर साहब एज अ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ, उनको इमरान खान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर हम किसी लिहाज से भी कर लेते, वो हर एक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल है, कोई भी है, जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया और कहा है कि ये लोग मेरे बिहाफ पे करेंगे, ओनली दे आर ऑथराइज। बाकी हम सब की अपनी ओपिनियन है, वी मे लाइक इट, वी मे डोंट लाइक इट, ठीक है, लेकिन ओपिनियन तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल सबका अपना ओपिनियन है, कोई कुछ भी ट्वीट कर सकता है। लेकिन जब लोग अटैक करते हैं ओपिनियन पे कि ये जो कमिंग फ्रॉम बैरिस्टर गौहर हम इस पे बिलीव नहीं करते, कमिंग फ्रॉम उमर अयूब लोग कहते हैं हम इस पे बिलीव नहीं करते, एक डिविसिवनेस है। और आज उमर अयूब जो हैं उन्होंने खुद कहा कि वर्चुअल इजलास से इजलास की कार्रवाई लीक हो जाती है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि अगर इतनी डिविसिवनेस है तो कौन मुस्तनद है इस वक्त? देखिए इस तरह है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जो सलमान अकरम राजा साहब जो हुए हैं, आप बैरिस्टर गौहर साहब हो गए, आपके शेख साहब हो गए, ये सारे जो अपनी पोजीशंस जिनको दी गई हैं एज पर पार्टी पॉलिसी, ये याद रखें एक पार्टी पॉलिसी है और एक है जिनको जो सेनेट के अपोजिशन लीडर है या नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, एक वो पोजीशंस हैं, वो अपने लिहाज से करेंगे, लेकिन पार्टी की जो क़यादत जो इस वक्त है वो वही है जिसको इमरान खान ने एंडोर्स किया हुआ है और उनकी मानी जाएगी। अब दरमियान तो अगर उनसे मुलाकातों में जब रुकावट आती है, उस वक्त डिसीजन मेकिंग अगर कोई करनी पड़ जाए तो फिर वो कौन करता है? उसके लिए जो बनाया हुआ पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, वो पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी जो है उनके पास ये इख्तियारात है कि वो डिसाइड करें, एंड इट इज़ नॉट विद एनी अदर थिंग, इट इज़ द कोर कमेटी विच हैज़ टू डिसाइड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अगर एक मिनट के लिए मैं अज्यूम करूं कि 26th अमेंडमेंट पे बैरिस्टर गौहर ने ये जो कहा कि हम अग्री करते हैं ड्राफ्ट के साथ, लेकिन सिर्फ बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के साथ सलूक बहुत बुरा हो रहा है, तो डज दैट मीन कि इमरान खान उस ड्राफ्ट से एग्री करते हैं जो पास हुआ है? नहीं, देखिए इस तरह है, दो तीन चीजें हैं जो 26th अमेंडमेंट में है, उसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है। एक, हम लोग जनरली अगर आप देख लें कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वो थे जो कि इसके अंदर डीपली इंट्रेंच्ड थे, उन्होंने इन सब के ऊपर एतबार किया था। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमसे झूठ बोला गया है, वो कहते हैं कि इस मसवदे के अंदर ये लिखा गया था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर यहां तक कि बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह थे, 5 मिनट पहले उसको चेंज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने झूठ बोला है उस लिहाज से। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था कि जो हम लोगों ने चीजें जितना मुझे इल्म है मैं उसके ऊपर बता सकता हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर बता रहा हूं जो मेरे इल्म में चीजें हैं। उस लिहाज से ये था कि बहुत सारी चीजें बीच में बाद में चेंज की गई हैं जिससे शायद हम नहीं कर सकते इख्तियारात। फाइनल मोमेंट में वोट करने से पहले खड़े होके ये कहना कि पीटीआई को इस मुसवदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो बात अभी भी आप इंडोर्स कर रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो 5 मिनट पहले की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात थी कि हम लोगों ने कहा था। उसके बाद देयर वर सो मेनी थिंग्स बिटवीन, वो कहते हैं ना, सो मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। वो बाद में क्या हुआ है, कितने चेंजेस हुए हैं, हमें क्या पता। हमें जब मौलाना फजलुर रहमान जो खुद कह रहे हैं मुझसे झूठ बोला गया है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। इस लिहाज मेरा ये ख्याल है कि जिस लिहाज से 26th अमेंडमेंट पास की गई है, इसमें इन्होंने बेसिक एक काम किया है, इन्होंने वो जुडिशरी जो आजाद होनी चाहिए थी उसको और ज्यादा महकूम कर दिया है। पहले तो उसका मुंह बंद कर दिया है, उसके हाथ बांध दिए हैं, उसके पैर भी बांध रहे हैं, उसको उल्टा लिटा रहे हैं, बस सिर्फ छुरी फेरने की देर बाकी रह गई है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर साहब से
کہیں سے بھی مجھے یہ جواب نہیں مل سکا کہ اگر بیرسٹر گوہر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مسودے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو کیا وہی بات بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں؟ یقیناً کوئی کمیونیکیشن میں پرابلم ہے، اور اس بات کو کون کنفرم کر سکتا ہے اور یہ کب کنفرم ہوگا؟ یہ صرف جیسے جیسے سیاسی حالات بدلیں گے تبھی پتہ چل سکتا ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر۔ ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی محاذ کھلے تو وہاں پر عالمی برادری کے کردار میں ایک عجیب سی ہپوکریسی نظر آتی ہے۔ دوسری جانب یہی مغربی دنیا، یہی عالمی برادری پوری مسلمان دنیا کو ڈیموکریٹک ویلیوز اور ہیومن رائٹس کا درس دیتے نہیں تھکتے۔ چاہے جینوسائیڈ ہو رہا ہو یا پھر کوئی اور ظلم ہو رہا ہو، اگر وہاں پر ان کے سٹیکس الائنڈ ہیں تو سب خاموش رہتے ہیں۔ مغربی میڈیا بھی خاموش ہی نظر آتا ہے، چاہے برما ہو، غازہ ہو، سیریا ہو، عراق ہو، لیبنان ہو یا کشمیر ہو۔ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے، وہاں پر یو این بھی خاموش ہے یا کرپلڈ ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 55 کانفلکٹس چل رہے ہیں، اور اس وقت اس میں سر فہرست اسرائیل اور غازہ کا کانفلکٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کو میڈیا نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے جو جینوسائیڈ اور جو ظلم فلسطینیوں پر جاری رکھا ہوا ہے، کشمیری بھی اس کو پچھلے 77 سالوں سے فیس کر رہے ہیں۔ 27 اکتوبر ہر سال دنیا میں کشمیری عوام سے سولیڈیرٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس کو بلیک ڈے سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ سیاہ دن تھا جب 1947 میں کشمیر میں بھارت نے اپنی فوج کے ذریعے ناجائز قبضہ کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک کشمیری اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ غزہ کی طرح یہاں بھی معصوم خواتین، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام روزانہ کی بنیادوں پر ہوتا ہے، مگر آج کل غزہ تو پھر بھی خبروں کی زینت ہے۔ عالمی میڈیا کشمیر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، آخر کیوں؟ اقوام متحدہ جس طرح غزہ کے معاملے میں اور انٹرنیشنل لا کو لے کے بالکل بے بس ہے، اسی طرح کشمیر کے معاملے میں خود اپنی ہی قراردادوں پر کوئی عمل نہیں کروا پا رہا۔ اوپن ریفرینڈم یو این نے ہی کہا تھا کہ کشمیریوں کا حق ہے، لیکن آج تک اس کا نام نشان نہیں مل سکا، بلکہ 2019 میں تو جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا، آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بھارت نے وہ بھی چھین لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح نتن یاہو کو روکنے والا کوئی نہیں، بھارت کو بھی کوئی روک نہیں پائے گا، اور کشمیری یہ سب کچھ کب تک فیس کرتے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب، جو کہ کشمیری حریت رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹس جانتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ بہت شکریہ عبدالحمید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حمید صاحب یہ بتائیے گا کہ یوں تو کانفلکٹ اگر کشمیر کا دیکھیں تو وہاں پر تقریباً 77 ایئرز ہو رہے ہیں یہ سارا ظلم و ستم ہوتے ہوئے، اور انڈیا نے جس طرح وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بٹ آرٹیکل 370 کو ریووک ہوئے ابھی کوئی اتنا عرصہ نہیں گزرا، یہ 2019 کی بات ہے۔ تو کیا جو اس وقت اقوام متحدہ ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، یا یوں کہیں کہ مسلم امہ اتنی کمزور ہے کہ ہم اسی کو ابھی تک ریورس نہیں کرا سکے؟ مکمل آزادی تو دور کی بات ہے، لیکن وہ سٹیٹس کم از کم کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس تو دیتا تھا کشمیریوں کو۔ تو کیوں یہ چیزیں بالکل بیک برنر پہ ہیں، چاہے ہم غازہ کی بات کریں، چاہے ہم کشمیر کی بات کریں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بھارت کا مقبوضہ جموں کشمیر پہ جو جبری قبضہ ہے 77 سال ہو گئے ہیں، اور 5 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے اس دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جو جموں کشمیر کا جو قضیہ ہے یہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ قضیہ ہے۔ یہ ہندوستان کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بائیلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے۔ اس کا جو بنیادی فریق ہے وہ جموں کشمیر کے عوام ہے۔ وہی اقوام متحدہ ہمارے حق خود ارادت کا ضامن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے یونائٹڈ نیشنز کا، یہ فیلئر ہے عالمی برادری کا، کہ جہاں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں پر بھارتی فورسز کو ایسے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ لوگوں کو ماریں، قتل کریں، جلائے وطن کریں، کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اور 5 اگست کو جو بھارت نے اقدام اٹھایا، جو کہ یہ سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں، یہ اقوام متحدہ کا جو آئین ہے یا جو قانون ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، بالکل جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور دنیا کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، جہاں 5 اگست ہندوستان کبھی یہ نہیں سوچا تھا اس نے کہ یہ مسئلہ
جو ہے نا انٹرنیشنلائز ہو جائے گا. 5 اگست کو جب بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا تو ہندوستان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس اقدام سے مسئلہ کشمیر کو جو ہے نا بین الاقوامی سطح پہ اہمیت ملے گی, اور اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا. تو وہی دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں, جو آپ ٹرکی کی بات کریں, آذربائیجان کی, ایران کی, عرب کنٹریز کی, ملیشیا کی, چائنا کی, انہوں نے آواز بلند کی, سیکورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے. تو لہٰذا یہ اس چیز کی گماز ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ایک متنازع قضیہ ہے, ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. اب سیکورٹی کونسل کے جو یونیورسل ڈیکلریشن پاس ہوتے ہیں کشمیر میں, اس کے برعکس ہیں, وہ وہاں پر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انسانی حقوق کی. اچھا دیکھیے, وہ تو مستقل وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو مستقل ایفیڈیوٹس دیے جا رہے ہیں, انڈیا سے لا کے وہاں پہ لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے, پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بلینکٹ بین ہوتا ہے انٹرنیٹ کا, دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ اس کو رکھا گیا ہے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ایک اس کا اسٹیٹس ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے انٹرنیشنلی کہ یہ کانفلکٹڈ ایریا ہے, اس سے ہٹ کے لوگوں نے انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ مزید خراب ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بھارت نے G20 کا اجلاس بلایا, یورپی یونین سے لوگ لائے, اور اگر آپ دیکھیں جو G20 کے نصف سے زیادہ جو ممبر ممالک تھے وہ سری نگر نہیں آئے, وہ لہ کے سمٹ میں شریک نہیں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے. تو وہیں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے باہر سے انویسٹرز لائے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ جموں کشمیر کے اندر ڈیموکریسی بھی ہے, لوگ روزگار یا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں تو روزگار چھینا جا رہا ہے. اور اگر وہاں دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں جس طرح الیکشنز کرائے جاتے ہیں, چائنا اور پاکستان کے خلاف اس کی ڈیفینس کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, کشمیریوں کے تو کوئی روزگار نہیں دیا جا رہا, وہاں تو کشمیریوں کو کوئی سہولیت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ سارا ڈکوسلا ہے. ہمارے ساتھ پولیٹیکل فراڈ ہوا ہے, وہاں پر کانسٹیٹیوشنل ڈیسیٹ, دھوکہ دہی, دوس, اور اس کے بعد الیکشن ڈرامہ رچایا گیا اور دنیا کو مسلیڈ کیا گیا. میں الیکشنز کی طرف ہی آ رہی تھی کہ الیکشنز جس طریقے سے کنٹرولڈ وے میں وہاں پہ کرائے جاتے ہیں, پہلے ہی چھوٹا سا علاقہ ہے جموں اینڈ کشمیر, جموں میں الگ کراتے ہیں, اس کے بھی حصے کر کے الگ الگ فیزز میں, بیکاز بڑے لمبے الیکشن ہوتے ہیں انڈیا کے, تو 7 فیزز میں ان کو اسے مینج کرنے کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے. تو دنیا کے سامنے یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا مزید ایکٹیولی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ الائیو رہے؟ بیکاز انفارچونیٹلی جب تک غازہ جیسے کانفلکٹ میں چیزیں جینوسائڈ تک نہیں پہنچی ہیں, لوگوں نے بولنا نہیں شروع کیا, اینڈ کشمیر سیمز لائک اٹس forgotten, اٹس being forgotten. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ہندوستان جو جموں کشمیر کے حوالے سے دنیا کے سامنے جو تصویر پیش کر رہا ہے وہ سراسر جھوٹ پہ مبنی, پردے پہ مبنی تصویر ہے, اور دنیا نے بھارت کے اس فیک نیریٹو کو رد کیا ہے. کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں, اس کو زندہ رکھنے کے لیے آج بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, آج بھی لوگ جیلوں کے اندر پابند سلاسل ہے, آج بھی گرفتاریاں وہاں ہو رہی ہے. تو وہی ہندوستان چاہتا تھا کہ جموں کشمیر کے اندر میں ایک RSS کا وزیر اعلیٰ لاؤں, تو اس نے اس حوالے سے جموں کے اندر ڈیلیمیٹیشنز کی ہے, وہاں پر مزید سیٹیں بڑھا دی ہیں شیڈول کاسٹ کی, ٹرائب کی, اور گورنر LG سنہا کو بھی اختیار ہے کہ 5 ممبران کو منتخب کر سکے. مگر اس الیکشن میں اگرچہ الیکشن ہمارے حق خود ارادت کا نام البدل نہیں ہو سکتا ہے, اقوام متحدہ کا جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی, وہ واشگاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جموں کشمیر کی اسمبلی کشمیری عوام کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے, اسے کوئی حق نہیں ہے. مگر جو RSS نے ایک ڈرامہ رچایا تھا اسے تو کوئی امیدوار بھی نہیں ملا, اور ریجنل پارٹیز نے وہاں پر الیکشن میں ون کیا, تو یہ ریفرینڈم ہے اپنا ہندوستان کے خلاف. تو وہیں کشمیر کے اندر اس وقت جو اسمبلی وجود میں ہے وہ ایک نمائشی اسمبلی ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ کوئی آئین سازی نہیں کر سکتی ہے. سارے اختیارات تو LG سنہا کے پاس ہے, سارے اختیارات تو دہلی کے پاس ہے. تو لہٰذا یہ سارا ڈونگ ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے, اور کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 77 سال سے اس طرح کے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, وہ اس سازش میں آ جاتے ہیں. تاہم کشمیری جو ہے وہ کسی بھی صورت اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ کسی بھی صورت اپنا جو اس کا پیدائشی حق ہے. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو ہمیں گولی مار دی جاتی ہے,
خدراتی کی بات کرتے ہیں تو گولی مار دی جاتی ہے. ہماری قوم اتنی بہادر ہے, اس سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں. تاہم بین الاقوامی برادری کی یہ لاپرواہی ہے, غفلت ہے, خاص کر یونائٹڈ نیشنز کی, جس نے چپ کر بہت بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور دنیا ایک سو کالڈ گلوبل آرڈر جیسا بھی تھا, وہ ایسے لگتا ہے جس طرح اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز کرپلڈ نظر آتا ہے, کوئی اس کی رٹ نہیں ہے, انٹرنیشنل لا کی کوئی رٹ نہیں ہے. اور اگر آپ کمپیریزن کریں غازہ میں جس طریقے سے اسرائیل قبضہ کر رہا ہے اور جس طریقے سے بھارت مستقل اس طرح کے سٹیپس لے رہا ہے کہ کشمیر کو آہستہ آہستہ بالکل بلینکٹ وے میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے, دونوں سکرپٹس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. تو یہ گلوبل آرڈر کی ہپوکریسی, ہر سال جب ہم بلیک ڈے مناتے ہیں ہم اس پہ بات ضرور کرتے ہیں, لیکن مت بھولیے کہ OIC نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا, جو مسلم امہ ہے اس نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. بہرحال ہمارا کام ہے ہم اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرتے رہیں, اور جب تک آزادی ان کو نہیں ملتی تب تک انشور کریں کہ یہ مسئلہ ڈیڈ نہ ہو. I'll see you next week.